تشریف لائیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کے بعد بھی اور بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں۔ مولانا یاسین علی عثمانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس تاریخی اجلاس کے صدر عالی وقار، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اسٹیج پر موجود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل رحیم مجددی صاحب، ترجمان ملت محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر تمام قائدین ملت، دوسرے تمام طبقات کے بہت ہی ذمہ دار مذہبی اور سماجی پیشوا اور رہنما جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات، ملک اس وقت بہت ہی سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کا جو موجودہ سیاسی سماجی منظرنامہ ہے، اس میں ہر اس شخص کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، اور ٹیسٹ یہ ہونے والا ہے کہ ان حالات کو انقلاب میں بدلنے کے لیے اس ملک میں کون سا وہ سچا ہندوستانی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سوال صرف وقف ایکٹ کا نہیں ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ایک کے بعد ایک آئین کے دیے ہوئے تمام فنڈامنٹل رائٹس اور ہمارے بنیادی حقوق متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام کمزور طبقات کے حقوق پر شبخون مارا جا رہا ہے۔ اگر آپ عوام کے درمیان میں جا کر کے تھوڑا سا بھی ان سے گفتگو کریں تو ہر وہ آدمی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے اور وہ انصاف کا حامی اور علمبردار ہے، اس ملک میں دستور کی اور آئین کی بالادستی چاہتا ہے، اس ملک میں امن اور محبت اور بھائی چارے کا حامی ہے، وہ اپنی جگہ کسی نہ کسی طرح بے چین نظر آتا ہے، اور چاروں طرف ایک عجیب قسم کی پریشانی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں پچھلے 3 مہینے سے وقف پر حملہ کر کے اور وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک سیاہ قانون بنانے کے لیے اس ملک کی مرکزی حکومت نے جو انداز اختیار کیا اور اس ملک میں اس قانون کو ہمارے اوپر تھوپنے کی جو کوشش کی ہے، اس نے ہم سب کو اندر سے ہلا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بار بار یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ مائنارٹیز اس ملک میں نمبر 2 کے شہری ہیں، اقلیتیں اس ملک میں نمبر 2 کے شہری ہیں۔ ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں، اس ملک کے ارباب اقتدار کو، کہ ہم اس ملک کے نمبر 2 کے شہری نہیں ہیں، ہم اس ملک کے نمبر 1 کے شہری ہیں۔ نمبر 1 کے شہری نہیں ہیں، ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہم اس ملک کے وارث ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ جس طرح چاہو گے، جس جانب چاہو گے ملک کو لے جاؤ گے؟ یاد رکھو، میں کم سے کم ان ہندوستانی مسلمانوں میں سے نہیں ہوں جو اسٹیج سے یہ کہہ کر کے گزر جاؤں کہ ہم نے سر سے کفن مرنے کے لیے باندھ لیا ہے۔ میں آپ سے صاف بات کہتا ہوں کہ ہم نے مرنے کے لیے سر سے کفن نہیں باندھا ہے، ہم ایسی پرہم جد و جہد کریں گے کہ اپنی آنکھوں سے اس ملک کے حالات کو اپنی نظروں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے، ہر طرح سے اس ملک کے حالات کو بدلیں گے۔ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ بابا قوم گاندھی جی نے کہا تھا کہ کسی ملک کے جمہوری معیار اور اس کی کامیابی کی ضمانت کے لیے اگر آپ کو
کچھ دیکھنا ہو تو اس اسٹینڈرڈ پر اس کو کسنے کی کوشش کریے کہ جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں مائنارٹیز کا سکون اور اطمینان اور اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ زندہ رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہے۔ یہ گاندھی جی نے کہا تھا۔ 75 سال اس ملک کو آزاد ہوئے ہو گئے، اس ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم کی عمر 75 سال ہو گئی، اس ملک کی جمہوریت کی عمر 75 سال ہو گئی۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ بابائے قوم گاندھی جی کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے؟ اس ملک میں لگاتار ایک کے بعد ایک، سوائے مائنارٹیز کو نشانہ بنانے کے اور کوئی دوسرا کام موجودہ حکمرانوں کا نہیں رہ گیا ہے۔ ہم صبر کے ساتھ یہ جانتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں اور یہاں نمبروں کا گیم ہے، اور نمبروں کے اس گیم میں ٹھیک ہے کسی کی حکومت آ گئی ہے وہ اپنی حکومت کریں، ہم صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور ساری ظلم و ناانصافی کو برداشت کرتے رہے، اور آخرکار اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ اسلاف نے اللہ کے نام پر اپنی کروڑوں اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اس ملک میں رہنے والے غریبوں اور کمزوروں، بے سہارا، یتیموں، بیواؤں کو مستقل فائدہ پہنچانے کے لیے جو وقف کیا تھا اس کو بھی ہڑپنے کے لیے قانون بنانا شروع کر دیے گئے، اور وہ قانون بن گیا۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، بڑا اطمینان کا وقت تھا وہ دن جب پارلیمنٹ میں وہ قانون پیش ہوا۔ آپ تصور کر سکتے ہو، سوچو، ابھی اتنے برے دن نہیں ہیں کہ جس کو سنبھالا نہ جا سکے۔ 232 ممبران پارلیمنٹ، جس میں مسلمان صرف 24 لوگ تھے، اور باقی اس ملک میں پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو کنڈیم کرنے والے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے اور اس کو واپس لینے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے والے آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ سب کے سب غیر مسلم تھے، سیکولر لوگ۔ آسان ہے کہ ابھی ملک کو وہاں لے جانا جہاں آپ لے جانا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ابھی نہیں جانے والا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آ گیا وقت۔ 27 سے سلسلہ شروع ہوگا اور ابھی بہار سے شروع ہوگا، ایک کے بعد ایک کا نمبر ہے، سب اپنے اپنے وقت پہ چلے جائیں گے اور یہ ملک پھر سے اچھے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیے، اور کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنجیدہ جد و جہد پر امن کیجیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسی ملک کی وہ تنظیم جس کی شہرت ہندوستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، پورا عالم جانتا ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو مسلمانوں کے تمام طبقات کو ساتھ میں لے کر ان کی ہر وقت قیادت کرتی ہے، لیڈرشپ کرتی ہے۔ اس تنظیم نے خود اپنے آپ کو پیش کر کے، اس کی اعلیٰ قیادت نے رمضان کے مہینے میں اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور ابھی تو مہینہ بھر ہی گزرا ہے۔ ہم نے جب تحریک کی آواز دی تو پورے ملک میں الحمدللہ یہ تحریک زبردست طریقے پہ برپا ہو چکی ہے، زبردست طریقے پہ برپا ہو چکی ہے۔ اس کے نتائج برآمد ہونے لگے ہیں، قانون بن گیا، عدالت عظمیٰ میں چیلنج ہو گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کی کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ صاف کہہ دیا ہے ان لوگوں نے جن کے ہاتھ میں آنے والے وقت میں اقتدار آنا ہے کہ یہ قانون ہمارے آنے کے بعد 2 گھنٹے بھی اپنی جگہ نہیں ٹکے گا، یہ ہماری تحریک کی کامیابی ہے، یہ ہماری جدوجہد کی کامیابی ہے۔ جو ہم نے آواز اٹھائی تو آواز آنے لگی کہ جب بھی ہم حکومت میں آئے یہ قانون 2 گھنٹے بھی اپنی جگہ نہیں ٹکے گا۔ اب گھبراہٹ ہے، الحمدللہ ہم تو وہ لوگ ہیں
ہم نے تو عدالت عظمیٰ پر یقین کیا نہیں، ہمارے اوپر تو ایک ایسا وقت آیا کہ جب عدالت عظمیٰ نے ہزاروں پیج میں ایک فیصلہ لکھا اور ہر فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی ہے، یہاں نماز پڑھی گئی، اس کو انہوں نے ہی بنایا، یہاں کوئی دھرم استھل نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کی آخری لائنوں میں لکھا گیا کہ آستھا کی بنیاد پر یہ ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ اس ملک کی جمہوریت اور اس کی عدالتوں پر یقین کرنے والا، اس کا احترام کرنے والا اپنے اس عزیز وطن میں کون ہے؟ اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم مان لیں گے، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ آپ تو بڑے دیش بھکت ہو، آپ تو راج بھکت ہو، آپ تو اتنے کمزور نکلے کہ آپ کا بنایا ہوا قانون عدالت میں پہنچا، ہم نے چیلنج کیا، آپ کی 3 آرٹیکل پر عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے اعتراض کر دیا اور آپ سب کے سب عدالت کی طرف دوڑ پڑے۔ سب نے اس کی بے احترامی شروع کر دی، سب نے اس کی عظمت پر سوال کھڑے کر دیے۔ اندازہ کر لیا ملک نے کہ ملک کے قانون، دستور اور سسٹم پر یقین کرنے والے کون ہیں، اور دھوکہ دے کر ملک اور راشٹر کے نام پر حکومت پر قبضہ کرنے والے کون لوگ۔ یہ تحریک بہت کچھ ثابت کرے گی، اور ابھی تو دیکھیے انشاءاللہ تعالی ایک مسلمان تھوڑی ہوگا اس تحریک میں، نہ ہے۔ ابھی دھرمیندر یادو جی آ کے بیٹھے ہیں آپ کی بات کہنے کے لیے، ورما جی نے آپ کی بات کہی ہے۔ جوں جوں تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی چھٹنی ہوتی چلی جائے گی۔ 80% سے زیادہ ملک سے محبت کرنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا، وقف آیا، مسجدیں جانے لگی۔ اب دیکھا آپ نے، بابری مسجد کی قیادت کہا کرتی تھی کہ اس کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، مسجد کی لڑائی نہیں، دستور کی لڑائی ہے، ہندو مسلم کی لڑائی نہیں۔ ہماری بات کو لوگوں نے سنا نہیں، یہ سمجھا کہ ہم مسلمان ایک مسجد کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مدبرانہ مزاج رکھنے والی قیادت کسی ایک ایشو پر لڑائی نہیں لڑتی ہے، اس کی نفس پر ہاتھ ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر یہاں ایک آدمی ہارا تو یہ نذیر بنے گی، اور نذیر بنے گی تو ملک میں نہ جانے کتنے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کا خون ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا، اب وقف گیا، بمبئی میں کیا ہوا؟ جین مندر کو توڑ کر کے برابر کر دیا گیا۔ میرے شہر میں، بدایوں شریف سے آتا ہوں، میرے شہر میں 1 مہینہ پہلے بودھوں کے ایک بڑے مرکز پر حملہ کیا گیا، اور جیسے تیسے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے میں آیا۔ یہ حالات ہے اس ملک میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اور سچے پکے مومن اور ہندوستانی کی حیثیت سے اس ملک کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری صرف اتنی نہیں سمجھتے کہ ہم وقف کو بچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کے ہم امیر ہیں، اپنے باپ دادا کی وقف کی ہوئی اس تمام سرمایے کے ہم امیر ہیں۔ اس کو تو ہمیں بچانا ہی ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں انصاف بچائیں گے، دستور بچائیں گے، قانون بچائیں گے، جمہوریت بچائیں گے، غریبوں کا، دلتوں کا، بیکورڈ کا حق بچائیں گے۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو بھی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں، کہیں کہیں ان پر ایسا ظلم ہوتا ہے کہ ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور انہی کو گمراہ کر کے ان کا ووٹ لے کر کے حکومتوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں بہت جذباتی باتیں آپ سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم پرامن تحریک چلائیں گے اور اس کے نتیجے اپنی نظروں سے دیکھیں گے جلدی جلدی آگے بڑھ کر کے۔ اس لیے میں آپ سے 3 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر حال میں پرامن رہیے۔ مخالف کی سازش ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ پڑھیے کہ جب کوئی موومنٹ سچائی اور صداقت کے اور
عظیم مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے مخالف کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سازشی طریقوں سے اپنے لوگوں کو شامل کر کے اس کو ہنسک بنا دیا جائے، اور جو موومنٹ اپنے شروعاتی دور میں ہنسک بن جاتا ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی منزل کھو بیٹھتا ہے۔ بنگال سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ہوا ہے، جس سے ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، کسی بھی حالت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے ہٹ کر کوئی احتجاج مت کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کب جیل جانا ہے، ہم جانتے ہیں کب عزت و آبرو کو داؤ پہ لگانا ہے۔ ان سے مت ڈرنا، ان سے لڑائی مت لڑنا۔ یہ پولیس جتنی سب کی اتنی ہماری، یہ ملک جتنا سب کا اتنا ہمارا۔ ہمیں کسی پہ پتھر نہیں پھینکنے، ہمیں اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے، اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ برادران وطن تمہارے ساتھ تمہارے احتجاج میں کھڑے رہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کب آپ کو ہمیں یہ کہنا ہے، جانتی ہے یہ عظیم الشان قیادت آپ کو کب جیل جانا ہے، آپ کو کب ہتھکڑی لگوانی ہے اپنے آپ کو، کب آپ کو جیل بھرو آندولن شروع کرنا ہے، کب بھوک ہڑتال پہ بیٹھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی شاید یہ کوئی وقت نہیں آئے گا، اتنے ہی بھر سے حالات بدل جائیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہلنے لگے ہیں لوگ، ہلنے لگے ہیں لوگ، اب دوسرے طریقے کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ متحد رہنا، یہ سازشیں ہوں گی، کبھی داڑھی ٹوپی شیروانی والے لوگ ادھر سے ادھر سے اس چینل پہ اس چینل پہ یہاں وہاں آپ کو دکھائے جائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر وہ بھی باہر نکلے تو ان سے پوچھ لینا، کہیں گے یہی کہ وقف ایکٹ ناجائز ہے، کالا قانون ہے، ہمیں تو بہلا پھسلا کے لایا گیا تھا۔ 100% لوگ اس پر جمع ہیں، نہ مسلکی اختلاف ہے، نہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، نہ مکتب کا اختلاف ہے۔ تو پہلی بات منظم رہنا، متحد رہنا، پرامن رہنا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات شاید بدلنے کی ذمہ داری ہم اپنی پوری کریں گے۔ بیکورڈ، دلت، سکھ، عیسائی، یہ سارے کے سارے اب پریشان ہو گئے، سب کے حقوق داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب آزادی کی جنگ کی طرح اس مرتبہ کھڑے ہوں گے، اور جس طرح ملک کو آزاد کرایا تھا ان فسطائی طاقتوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں آگے بڑھ کر اس ملک کو آزاد کرائیں گے، اور سب کے حقوق کو بحال کرانے کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس ملک کی مٹی میں ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ، اس کو نچوڑو، ہمارے اسلاف کا خون ٹپکتا ہے اس میں۔ اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا ملک ہے، یہ محبوب الہی کا ملک ہے، یہ گرو نانک کا ملک ہے، یہ رام چندر جی کا ملک ہے، یہ کرشن جی کا ملک ہے۔ یہاں وہ نغمے گائے گئے ہیں جس کے ضمیر اور خمیر میں محبت اور امن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دن کے ماحول ہے، پھر سے تبدیل ہوگا، اور یہ ملک اپنے راستے پر آ کر کے رہے گا۔ یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے، یہیں زندہ رہیں گے، امن کے ساتھ زندہ رہیں گے، عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور وقف ایکٹ کی لڑائی کو اب UCC کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھی لڑائی لڑنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آتے ہو اچھا لگتا ہے، آپ بولتے ہو اچھا لگتا ہے، آپ قیادت کے پیچھے کھڑے ہو بہت اچھا لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب یہ جو اچھے دن آئے تھے وہ برے دن ثابت ہوئے، اب برے دن جانے والے ہیں اور اچھے دن۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں یہ شعر، اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑھو دلیرو اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، بڑھو دلیرو اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے،
اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ مطمئن رہیے، انشاءاللہ تعالی ہم لڑائی لڑیں گے، آپ ساتھ کھڑے رہیے، اس قیادت کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا کارواں وقف ایکٹ کو واپس کرانے کے لیے، اور اللہ کی مدد آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ ابھی مولانا یاسین علی عثمانی صاحب اپنی بات رکھ رہے تھے، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ۔ اس درمیان ہمارے بیچ 2 ممبران پارلیمنٹ تشریف لائے ہیں، شری دھرمیندر یادو جی، جو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا جو دھرنا ہوا تھا جنتر منتر پہ، اس میں بھی موجود تھے، سماجوادی پارٹی کے بہت ہی دگگج رہنما ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ان کی بات بھی ہوگی۔ اور ہمارے منوج جہاں صاحب جو پارلیمنٹ میں مسلسل دھاڑتے رہتے ہیں، RJD کے سانسد ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہمارے بہت سارے دیش کے بھی اور ہمارے بھی ایشوز اٹھائے ہیں، آپ ان کی بات بھی سنیں گے۔ اب میں دیال سنگھ جی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، سکھ سمودائے سے آپ کا تعلق ہے اور ہر لڑائی میں ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، سنکھیپ میں اپنی بات رکھیں۔ آداب۔ میں اپنی بات گروانی میں ایک شبد ہے، اول اللہ نور پایا، قدرت کے سب بندے ایک